ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے، سمجھی؟ ایک انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دے، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا یا اللہ، زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ سچ تو یہ ہے جنہیں آپ بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ آپ کی چالاکیاں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان 2 وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں یا سکون۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے، مخلص ہو کر چلے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں کاٹ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، ذرا نہیں پورا سوچئے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ خالی جیب میں نہ دوستی ٹکتی ہے نہ محبت۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاست ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔